تو یہاں اللہ صاف فرما رہا انشکر لی ولی والدین، پہلا شکر میرا ہے، خالق میں ہوں، والدین کے دل میں شفقت میں نے ڈالی ہے، مقدم شکر میرا ہوگا، ولی والدین، مخلوق میں سب سے زیادہ شکر والدین کے۔ اور یہ قرآن میں 5 جگہ آیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ نساء میں ہے، ان اشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، لوٹنا تو میری طرف ہے، میں حساب لے لوں گا کہ تم نے میرا بھی شکر ادا کیا تھا یا نہیں، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کیا تھا یا نہیں۔ اب دیکھیے 2 چیزیں آئی، ایک شکر اللہ کا اور اس کا تقاضا شرک نہ ہو، ایک شکر والدین کا۔ اگر یہ دونوں چیزیں ٹکرا جائیں، کس قدر منطقی ضبط ہے قرآن مجید کی آیات۔ والدین حکم دے رہے ہیں شرک کرو، کیا کریں؟ آپ کے علم میں ہوگا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، 10 مبشرہ میں نوجوان تھے، ایز اے ٹین ایجر ایمان لائے ہیں حضور۔ باپ کو فوت ہوئے عرصہ ہو گیا تھا، ماں نے بڑی محبت سے مال بہت چھوڑ گیا تھا، باپ ناز و نام میں پالا۔ اب سعد ایمان لے آئے حضور پر، والدہ نے کہا تم نے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دیا، میں جان دے دوں گی اگر تم اس سے واپس نہ آئے، اور اپنے مشرکانہ عقائد کو تم نے دوبارہ اختیار نہ کیا، مرن برت رکھ لیا۔ اب کیا بیت رہی ہوگی، کس قدر سلیم الفطرت نوجوان تھا سعد، جو نوجوانی میں حضور پر ایمان لایا، لیکن فطرت کے اندر جو چیز مضمر تھی، والدین کا ادب، اللہ جسے اپنی طرف منسوب کر رہا ہے وہ فطرت ہے۔ اب یہ ٹکرا رہے ہیں، کیا کریں؟ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت سورہ عنکبوت میں بھی ہے، جیسا کہ میں نے بیان کی کہ نہیں، یہاں اگر وہ تمہیں مجبور کرے، جاہداکا کا لفظ بھی یہاں پہ نوٹ کیجئے، اگر تم سے جہاد کرے، یہ جہاد صرف مسلمان نہیں کرتا، جہاد تو کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، لیکن جہاد ہے، مجبور کر رہے، پریس کر رہے کہ اپنے آبائی دین میں واپس آ جائے۔ مصعب بن عمیر کو برہنہ مادر ذات کر کے چچا نے نکال دیا، نہایت ناز و نام میں پلا ہوا ایک نوجوان۔ نہرو جی کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے کپڑے پیرس سے سل کر آتے تھے، ان کا 200 درہم کا جوڑا شام سے تیار ہو کر آتا تھا، باپ اتنی دولت چھوڑ گیا۔ اور جہاں سے مصعب گزر جاتا تھا تو خوشبو اتنی رچی بسی ہوتی تھی ان کے لباس میں کہ پوری گلی، پورا بازار مہک جا رہا، لوگ ہاں مصعب جا رہا۔ جب ایمان لے آئے، چچا نے کہا دیکھو یہ ساری دولت تمہارے مشرک باپ کی، اب نکل جاؤ گھر سے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ اٹھ کر چلنے لگے تو کہا یہ کپڑے جو تمہارے جسم پر ہیں وہ بھی اسی مشرک باپ کے، اتار دو، اتار۔ مادر ذات برہنہ ہو کر ماں کے پاس آئے، انہوں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے، وہ سب کیا ہوا ہے؟ کہا ماں میں موحد ہو گیا، یہ ہے توحید۔ وہ وحید اپنے آپ کو سمجھنا کچھ اور ہے، زندہ قوت سی زمانے میں یہ توحید کا بھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اچھا یہ 2 الفاظ آتے ہیں شرک کے بارے میں، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کی شریک ہے۔ عقل جو ہے یہ عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی کہ ایک ہی ارادہ ہے، ایک ہی اسکیم ہے، ایک ہی حکمت ہے، ایک ہی پلان ہے جو پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے۔ یا کہا جاتا ہے ما لم ينزل به سلطانا، کسی ایسی ہستی کو شریک نہ کرو جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ اللہ اگر کہتا میرے ساتھ یہ بھی شریک ہے تو ٹھیک ہے، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کو بھی کرتے تھے، جیسے کہ حضور سے کہلوایا گیا ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں عبادت کرتا ہوں۔ کوئی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ لیکن یہی توازن دیکھیے، یہ صرف اللہ کے کلام میں ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ پھر ان کو دفاع کرو، ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، نہیں۔ صاحبهما فی الدنیا معروفا، ان کا کہنا تو مت مانو اس معاملے میں، اللہ کا حق احق ہے، بالا تر ہے، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں رہو معروف طریقے سے، ان کے حقوق ادا کرو، چاہے مشرک ہے والدین، چاہے کافر ہے والدین، ان کی خدمت تمہارے ذمے ہے، ان کی ضروریات پورا کرنا تمہارے ذمے ہے اپنے مقدرت کے مطابق۔ صاحبہما فی الدنیا معروفا، اور واتبع سبیل من اناب الی، پیروی والدین کی ضروری نہیں ہے، اطاعت والدین کی لازمی نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی اگر اس سے خالق کی معصیت لازم آ رہی، تو والدین کے لیے بھی ہے، اطاعت مطلق نہیں ہے، پیروی ان کی ضروری نہیں ہے، پیروی اس کی کرو جس نے اپنا رخ میری طرف کر لی۔ ابھی اللہ کا کلام چل رہا ہے، درمیان میں جو آیا اتباع اس کی، دیکھو کون ہے جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے،
پیروی اس کی کرو، والدین کی نہیں۔ اسی لیے سورہ بقرہ کے 30 رکوع کی پہلی آیت جہاں حضور کی دعوت کا بیان ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں عبادت کرو، بندگی اختیار کرو، پرستش کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا۔ تمہارے آباء و اجداد بھی تو اسی کی مخلوق تھے، جیسے تم سے خطا ہو سکتی ان سے بھی ہو سکتی تھی، لہذا یہ دلیل نہیں۔ وہ کہتے تھے ما وجدنا علیہ آبانا، ہم تو اسی کی پیروی کریں گا جس میں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، تو آباء و اجداد کی پیروی ضروری ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں گنتی کر کر کے نبأ تنبیہ پوری طرح بتا دینا، آگاہ کر دینا۔ ایک تنبیہ ہے، وارن کرنا، ایک تنبیہ ہے، یہ ہے خبر دے دینا پوری طریقے سے، وضاحت کے ساتھ، نبأ سے ہے یہ۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ کے عمل تم کرتے۔ اب اس کے بعد پھر حضرت لقمان کی نصیحت، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے، انہا اس میں عمل کا معاملہ، عمل سیئہ ہو یا حسنہ ہو، ہا کی ضمیر مؤنث آئی ہے، انہا نیکی ہو یا بدی ہو، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر وہ رائی کے دانے کے ہم وزن بھی ہو، پھر وہ نیکی یا بدی، فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو، او فی السماوات، یا فضاؤں میں کیا گیا ہو، خلاؤں میں کیا گیا، او فی الارض، یا زمین کے پیٹ میں کیا گیا ہو، یات بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے، کائے کے لیے لے آئے گا؟ جزا و سزا کے لیے لے آئے۔ انسانی اعمال میرے بیٹے یہ جان لو ضائع ہونے والی چیزیں نہیں، ان کے بدلے نکلیں گے، ان کے نتائج نکلیں گے، ان کے بدلے مل کر رہے، چھوٹی سی چھوٹی رائی کے دانے کے ہم وزن بھی ہو، مثقال ثقل سے، ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، تو اگر وہ رائی کے دانے کے ہم وزن بھی ہوگا تو کہیں نہیں چھپے گا۔ اسی لیے آیا نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کسی نے اگر ذرے کے ہم وزن نیکی کی ہوگی وہ بھی اپنے سامنے پائے گا، اور ذرے کے ہم وزن کو بدی کی ہوگی وہ بھی سامنے۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تعالی لطیف ہے، باریک بین ہے، اور خبیر ہے، باخبر ہے ہر شے سے باخبر۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی شے اس پر مخفی نہیں ہے، نہ زمین کی نہ آسمانوں کی۔ تیسری نصیحت، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بچے نماز قائم رکھ۔ اب نماز سے مراد کون سی نماز؟ آپ اس سے اپنی نماز نہ سمجھیے، ہم سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر کچھ اور نماز کی شکل تھے، ہمیں کچھ اور نماز کی شکل دی گئی ہے، ہمیں نماز کے اوقات اور دیے گئے، ان کے کچھ اور تھے، لیکن کیا شے مشترک؟ اللہ کے ساتھ ایک لا لگانے کی، اللہ کے ساتھ تجدید عہد کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قلبی اور ایک ربط ذہنی برقرار رکھنے کا کوئی نظام ہونا چاہیے، وہ ستون مانو اسے، الصلاۃ عماد الدین، تو نماز قائم رکھ، میں نے ترجمہ رکھ کیا ہے، کر نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ لقمان بھی نماز پڑھتے ہوں گے، جو بھی نماز تھی ان کی، اور یقیناً ان کا بیٹا بھی پڑھتا ہو، اس لیے یہاں نماز قائم کر کی بجائے بہتر ترجمہ ہے نماز قائم رکھ۔ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اب پھر فطرت کا معاملہ آ گیا۔ فطرت انسانی واقف ہے کہ یہ شر ہے یہ خیر ہے، جسے میں نے اس سے پہلے کہا ہے کئی مرتبہ، بیسک ہیومن موریلٹی جو پوری انسانیت کی میراث ہے، ہر مذہب میں وہی، اسی کی بنیاد پر کچھ لوگ ڈیولپ کرتے ہیں فلسفہ وحدت ادیان، لیکن وہ بات درست نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ جہاں تک بنیادی اخلاقی تعلیمات ہیں وہ مشترک ہیں، وہ انسانوں کی مشترک میراث ہے، جھوٹ مت بولو، سچ بولو، وعدہ خلافی نہ کرو، وعدہ پورا کرو، راہ میں کوئی بھٹک رہا ہو تو راستہ دکھاؤ، کوئی اندھا ہے تو انگلی پکڑ کر اسے سڑک پار کرا، یہ فطرت انسانی ہے۔ اس پہلو سے معروف کا لفظ آیا، نیکی کا لفظ نہیں آیا یہاں، جانی پہچانی شے، اذا ساعت کا سیئتوں کا وحرت کا حسنتوں کا فانت مومن، اگر تمہیں کوئی نیکی کا کام کر کے مسرت حاصل ہو، دل میں انشراح کہ اللہ نے مجھے توفیق کی، اور کوئی برا کام کر کے برا لگے یہ میں نے کیا کر دیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، تو تم مومن، تو معروف شے ہے، جانی پہچانی چیز ہے نیکی، اور منکر ہے، فطرت انسانی اباعد کرتی ہے برائی سے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ انسان جو ہے اپنی فطرت کے خلاف چلتا ہے، اپنے مفادات کو دیکھتا، دنیا پرستی میں غرق ہو گیا ہے کہ اندر سے اس کا ضمیر کانشنس اسے ملامت کرتا ہے، تم غلط کام کر، پھر آیا بر میں ہم دیکھ سکے وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہتا میں فلاں فلاں نیکی کا کام بھی تو کر رہا ہوں، تو اتنا مضطرب کیوں ہے؟ تو یہ سارا معاملہ معروف منکر،
یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے میرے بچے نماز قائم